اور وہ لوگ جو اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی زبان سے کسی بات پر قسم کھا لے میں اس قسم کو پورا کر دیتا ہوں، ان کی زبان سے کچھ نکل جائے تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ الٹا راستہ استعمال کرتے، وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو پہلے میری بات مان پھر میں تیری بات مانوں گا۔ عموماً ہم لوگوں کا مزاج رویہ یہی ہوتا ہے نا، یا اللہ اتنی دولت آ جائے گی تو پھر میں کچھ کروں گا نکل کے، یہ مل جائے گا تو پھر یہ کروں گا، یہ مل جائے گا تو پھر یہ کروں گا۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تو بندہ ہے وہ آقا ہے، تو پہلے اپنی بات نہ منوا، پہلے اس کی بات مان، اس کے حکموں پہ چل۔ ایک مقام ایسا آ جائے گا اس رستے پر چلتے چلتے کہ پھر جو تیری زبان سے نکلے گا وہ اس کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ اولیاء اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ آپ غوث پاک کی زندگی کی جتنی مشکلات کو آپ دیکھیں گے، جو آپ نے اپنے گھر سے جدائی اختیار کی، جو آپ نے تعلیم کے مراحل میں تکلیفیں اٹھائیں، یہ سب اس کا عکس تھا کہ اللہ میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں تو وہ کروں گا جو تو کہے گا، جو مزاج یار ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا حکم ہے وہ ہم تسلیم کریں گے۔ خواہش سے مراد حکم، جو آپ کہیں گے میں تسلیم کروں گا۔ اور پھر وہ مقام بھی زمانے نے دیکھا کہ آپ جب خلق خدا کو فیض دینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو کس طرح آپ مرجع خلائق بنے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، آپ بات کہتے تھے، بات پوری ہوتی تھی، آپ وعدہ کرتے تھے، پورا ہوتا تھا، آپ بشارت دیتے تھے، پوری ہوتی تھی۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ میں رب کا ہو گیا پھر رب میرا ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ راضیہ اور مرضیہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اے بندے تو میرے پاس ایسے پلٹ کر آئے گا اپنی روح کے ساتھ کہ تو مجھ سے راضی ہوگا، میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، میں نے اس کی تینوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ آج کی نشست میں ہم نے سورہ مریم کی یہ جو آیت کریمہ ہے 96، ہم نے اس کو سنا بھی، اس کی سماعت بھی کی، اور اس کی جو تفاسیر تھی وہ بھی ہم نے اپنے سامنے رکھی۔ اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں ان تفسیروں کو اپنے سامنے رکھ کے عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپس میں محبتیں قائم کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، اور اس کے اپوزٹ جتنی چیزیں اب معاشرے میں عام ہیں، کہیں شراب کی محبتیں ہیں، کہیں بدکاریوں کی محبتیں ہیں، کہیں شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کی محبتیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں جو بتوں کے پجاری ہوں گے، جو شیطان کے پجاری ہوں گے، وہ بن ٹھن کے جب اسکرین پر آتے ہیں تو آپ ان کے فالوورز دیکھیں گے تو وہ ملینز میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے۔ اس کو ایک پرسنالٹی کہا جائے گا، اس کو ایک شخصیت کہا جائے گا۔ ہمارے مسلمان بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو فالو کیا ہے، یہ بڑا ہے، دکھنے میں اچھا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ آپ آیت نمبر 1 سورہ مریم کی 96 دیکھیں، کیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ بت پرستوں کے پیچھے بھاگو، شیطان پرستوں کے پیچھے بھاگو، لہو و لعب والوں کے پیچھے بھاگو؟ یہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو قرآن والا ہو اس سے جڑ جاؤ، جو اخلاق والا ہو اس سے جڑ جاؤ، جو مصطفیٰ والا ہو اس سے جڑ جاؤ،
جس کے کردار سے مہک آتی ہو اس سے جڑ جاؤ، جو علم کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو اس سے جڑ جاؤ، اور جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، رسول اللہ تک پہنچانے والا ہو، اس سے اپنی محبت قائم کرو۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے سیجعل لہم الرحمن ودا۔ تو اس محبت پر جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے نیک لوگوں کی، ہم لوگوں نے کبھی اس پر غفلت کی ایک چادر ڈال دی ہوتی ہے، تو اس غفلت کی چادر کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبت ہے اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ محبت اللہ کے اولیاء کے لیے ہے، یہ محبت انبیاء کے لیے ہے، یہ محبت صالحین کے لیے ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے شدید محبت کرتے ہی اللہ پاک سے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری کامل محبت اپنے دل میں نہ بسا لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے تھے میرے انصار سے محبت کرو، کہیں آپ کہتے تھے میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو۔ ہمارے رسول نے وہ محبتیں ہمیں بتا دی ہیں جہاں ہم نے اپنا دل لگانا ہے، جو محبتیں ہم نے اپنے دل میں بسانی ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر سے ہمارے کردار کو مزین فرما دے۔